یہ کتاب طاقتور تجارتی نفسیات، بہتر داخلے اور خارجی حکمت عملی کے اسباق، جذباتی تجارت کو روکنے کے طریقے اور تجارتی جرنل نگ کو درج کرتی ہے۔ جذباتی رولر کوسٹر سے بچنا چاہتے ہیں اور پرو کی طرح تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آڈیو بک ڈاکٹر الیگزینڈر ایلڈر کی دی نیو ٹریڈنگ فار اے لیونگ کو اس طریقے سے بیان کرتی ہے جس کی پیروی شروع کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر آپ کرپٹو، سٹاک، فاریکس، آڈے ٹریڈنگ میں ہیں، یہ کتاب آپ کے بازاروں اور اپنی ٹریڈنگ کو دیکھنے کے انداز کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ بہتر اندراج اور خارجی حکمت عملی حاصل کرنے اور تجارتی نفسیات تیار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ آخری ابواب میں روزانہ کا تجارتی منصوبہ ہے جسے آپ کہیں اور نہیں سنیں گے، جیسے کہ تجارتی جریدے کو کیسے رکھیں جو جذباتی تجارت کو روکنے کے لیے آپ کی مستقل مزاجی کو سنجیدگی سے بڑھا سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، انفرادی نفسیات۔ ایک پیشہ ور کی طرح تجارت کرنا صرف اس بارے میں ہے کہ کس طرح ٹریڈنگ میں جیتنا روزانہ کے تجارتی منصوبے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ایک پیشہ ور کی طرح تجارت کرنے کے لیے داخلے اور باہر نکلنے کی حکمت عملی تیار کریں اور تجارتی نفسیات کے ساتھ اپنے ذہن کو درست کریں۔ ایلڈر کا کہنا ہے کہ مارکیٹ لوگوں کے ذریعہ چلتی ہے اور لوگ ہمیشہ منطقی نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنے جذبات پر قابو پانے اور خوف اور لالچ جیسے جال سے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنے آپ کو جاننے اور ایک منصوبے کی بنیاد پر کام کرنے کے بارے میں ہے، نہ کہ صرف احساسات۔ سبق نمبر 2، ماس سائیکالوجی۔ اس کتاب میں زندگی گزارنے کے لیے نئی تجارت، ایلڈر دیکھتا ہے کہ مارکیٹ ایک گروپ کے طور پر کیسے کام کرتی ہے۔ رجحانات اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ریوڑ کی طرح کام کرتے ہیں جو گھبراہٹ یا بڑے بلبلوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہجوم کیسا سوچتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں کب بدلنے والی ہیں۔ بعض اوقات سب سے بہتر اقدام یہ ہے کہ وہ اس کے برعکس کریں جو ہر کوئی کر رہا ہے۔ یہ آپ کو روزانہ تجارتی منصوبہ بنانے، داخلے اور باہر نکلنے کی بہتر حکمت عملیوں اور پیشہ ور کی طرح تجارت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سبق نمبر 3، کلاسیکل چارٹ کا تجزیہ۔ زندگی گزارنے کے لیے نئی ٹریڈنگ آپ کو چارٹ تجزیہ سے متعارف کرائے گی جس میں سپورٹ، مزاحمت اور ٹرینڈ لائنز جیسی چیزوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ ایلڈر کا کہنا ہے کہ چارٹ دکھاتے ہیں کہ مارکیٹ کیا محسوس کرتی ہے اور آپ کو اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ داخلے اور باہر نکلنے کی حکمت عملی، روزانہ تجارتی منصوبہ بنانے میں آپ کی مدد کے لیے ان کا استعمال کریں، لیکن ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جیسے وہ مستقبل کے بارے میں بتا سکیں۔ حجم اور رفتار کے بارے میں معلومات کے ساتھ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اسے یکجا کریں۔ چارٹس اور تجزیہ سے حاصل کردہ بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے اپنی تجارتی نفسیات پر کام کریں۔ سبق نمبر 4، کمپیوٹرائزڈ تکنیکی تجزیہ۔ ایک پیشہ ور کی طرح تجارت کرنے کے لیے یہ اشارے جو آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں اس کا بیک اپ لیتے ہیں یا چیلنج کرتے ہیں۔ متحرک اوسط، فورس انڈیکس، یہ سب رفتار اور رجحانات کی پیمائش میں مدد کرتے ہیں۔ بزرگ ایک واضح تصویر کے لیے ان کا مرکب استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھنے کے لیے کا استعمال کر سکتے ہیں کہ رجحان کتنا مضبوط ہے اور حجم یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ کا انٹری پوائنٹ اچھا ہے۔ یہ جذباتی تجارت سے بچنے، بہتر روزانہ تجارتی منصوبہ تیار کرنے، داخلے اور باہر نکلنے کی حکمت عملیوں اور تجارتی جرائد کی تیاری میں مدد کرے گا۔ یہ باب ٹھوس تجارتی نظام بنانے کے بارے میں ہے۔ الیگزینڈر اپنے ٹرپل سکرین ٹریڈنگ سسٹم کے بارے میں بات کرتا ہے جو مختلف ٹائم فریم اور تجزیہ کی اقسام کا استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کو صحیح تجارت چننے میں مدد ملے۔ ہر بار کوئی ایک چیز کام نہیں کرتی، اس لیے ایک ایسا نظام رکھیں جو رجحان کے مطابق طریقے، آسکیلیٹرس اور حجم کا استعمال کرے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کا سسٹم آپ کے اہداف کے مطابق ہے اور آپ کتنے خطرے کو سنبھال سکتے ہیں، اور حقیقی رقم استعمال کرنے سے پہلے اس کی جانچ کریں۔ سبق نمبر 6، مارکیٹ کے عمومی اشارے۔ یہ باب آپ کے پیسے کی حفاظت کے بارے میں ہے۔ رسک مینجمنٹ کلید ہے۔ الیگزینڈر کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنا سرمایہ نہیں دیکھتے تو بہترین منصوبہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ وہ پوزیشن کی سائزنگ، سٹاپ لاس آرڈرز اور 2% قاعدہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ایک تجارت پر اپنی رقم کے 2% سے زیادہ کو خطرے میں نہ ڈال۔ خطرے کو کنٹرول کرنا آپ کو گیم میں کافی دیر تک رہنے دیتا ہے تاکہ آپ حقیقت میں جیت سکیں۔ آپ کبھی کبھی ہار جائیں گے، لیکن آپ کو ان نقصانات کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ سبق نمبر 7، تجارتی نظام۔ یہاں الیگزینڈر اس بات کی گہرائی میں جاتا ہے کہ آپ اپنے پورٹ فولیو کو ایک پرو کی طرح کیسے ہینڈل کریں۔ وہ مختلف تجارتوں میں خطرے کو پھیلانے اور ایک چیز پر زیادہ نہ ڈالنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اپنے اکاؤنٹ کو متنوع بنائیں، اپنی پوزیشن کے سائز کو اس بنیاد پر تبدیل کریں کہ جنگلی چیزیں کتنی ہیں اور ریاضی کریں۔ اس کے علاوہ نقصانات کا پیچھا کر کے یا بدلے کی تجارت کر کے اپنے جذبات کو آپ کا بہترین فائدہ نہ ہونے دیں۔ سبق نمبر 8، تجارتی گاڑیاں۔ الیگزینڈر سکھاتا ہے کہ اگر آپ ٹریڈنگ میں جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو منظم اور نظم و ضبط رکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹریڈنگ جرنل رکھیں، ٹریک کریں کہ آپ کیسے کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ دیکھیں کہ آپ تجارت کے دوران کیسا محسوس کرتے ہیں، اگر آپ اپنے منصوبے پر قائم ہیں، اور اپنے حیرت سے کیسے نمٹا۔ مستقل مزاجی اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا ایک بڑی جیت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ سبق نمبر 9، رسک مینجمنٹ۔ یہ باب مکمل تیاری کے بارے میں ہے۔ الیگزینڈر ایک روٹین ترتیب دینے کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے اسے چیک کرنا، اچھے سیٹ اپس کی تلاش اور الرٹس ترتیب دینا شامل ہے۔
وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ڈیمو ٹریڈنگ اور تھوڑی مقدار میں ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ سب کچھ حاصل کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اصلی نقدی کو خطرے میں ڈالنے سے پہلے اپنے پلان اور اپنی ذہنی حالت کے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں۔ سبق نمبر 10 عملی تفصیلات۔ الیگزینڈر ڈے ٹریڈنگ کے انس اور آؤٹ کے بارے میں بات کرتا ہے اور یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ٹائم فریم، اتار چڑھاؤ اور سخت سٹاپ نقصانات کلیدی ہیں۔ آپ کو تیزی سے سوچنے کی ضرورت ہے، انتہائی نظم و ضبط میں رہنا ہوگا اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کب جانا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ابتدائی افراد کو دن کی تجارت کی تیز رفتار دنیا میں کودنے سے پہلے سوئنگ یا پوزیشن ٹریڈنگ کے ساتھ شروعات کرنی چاہیے۔ سبق نمبر 11 اچھا ریکارڈ رکھنا۔ اس کتاب دی نیو ٹریڈنگ فار اے لیونگ میں الیگزینڈر ان سب کو 3M کے ساتھ رکھتا ہے: دماغ، طریقہ اور پیسہ۔ دماغ آپ کی نفسیات ہے اور آپ کتنے نظم و ضبط میں ہیں، طریقہ آپ کا تجربہ شدہ تجارتی منصوبہ ہے، اور پیسہ یہ ہے کہ آپ کس طرح خطرے کو سنبھالتے ہیں۔ آپ کو تینوں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر تاجروں کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ ان میں سے ایک کو نظر انداز کرتے ہیں۔ الیگزینڈر یہ کہہ کر ختم کرتا ہے کہ تجارت ایک کام ہے، کھیل نہیں، اور صرف وہی لوگ جیتیں گے جو اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ پروفیشنل ٹریڈرز اپنے ٹریڈز کو جرنل کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے داخلے اور باہر نکلنے کی حکمت عملی کو بہتر بنا سکیں اور بہتر تجارتی نفسیات کے ساتھ آ سکیں۔ اگر آپ تجارتی نفسیات میں مہارت حاصل کرنے اور مسلسل منافع بخش بننے کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو اس لائک بٹن کو دبانے نہ بھولیں اور مزید طاقتور تجارتی مواد کے لیے سبسکرائب کریں۔